معاشرتی مقام نہیں، ان کا یہ لیول صرف سوسائٹی کے اعتبار سے نہیں، ان کا اسٹیٹس صرف سوسائٹی اور سماج اور معاشرے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی لیول کے اعتبار سے اور دنیا کی کسی بھی کیٹیگری کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے اسٹیٹس کا کوئی مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کا مقام اور مرتبہ بتلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اشراف امتی حملت القرآن، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے شریف ترین لوگ، میری امت کے معزز ترین لوگ، میری امت کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ، میری امت کے سب سے بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ اور میری امت کے سب سے بڑے اسٹیٹس کے مالک اور حامل لوگ اس روئے زمین کے اوپر کوئی دیکھنا چاہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ دنیا کا کوئی مفکر کہے کہ یہ بات ہے، بہت امکان ہے کہ غلط ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی دانشور اپنی دانشوری کی بنیاد کے اوپر کوئی بات کہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، اس میں تردد اور شک کی گنجائش ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ان کے اوپر ان سے عقیدت، ان کو صادق الامین، ان کو صادق الوعد الامین کا عقیدہ رکھے بغیر میرا اور آپ کا ایمان کبھی بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ صبح ہے تو وہ کبھی شام نہیں ہو سکتی اور شام ہے تو وہ کبھی صبح نہیں ہو سکتی۔ وہ فرماتے ہیں اشراف امتی حملت القرآن کہ میری امت کے شریف ترین لوگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ حامل قرآن ہیں، جو اپنے سینے میں قرآن لیے لیے آج سے پھریں گے، بازار جائیں گے قرآن ان کے ساتھ ہوگا، مسجد جائیں گے قرآن ان کے ساتھ ہوگا، مدرسہ جائیں گے قرآن ان کے ساتھ ہوگا، خشکی پر چلیں گے قرآن ان کے ساتھ ہوگا، سمندر میں چلیں گے، ہوائی جہاز پر اڑیں گے، فضاؤں میں اڑیں گے، قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صحیح احادیث کے اندر سوائے ایک جگہ کے میں نے بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی اس قید کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صحیح احادیث اور صحیح روایات میں سوائے ایک جگہ کے کہیں بھی ان کے لیے حافظ قرآن کا لفظ نہیں مل رہا ہے، اگر ملتا ہے تو ان کے لیے حامل القرآن یا حملت القرآن کے الفاظ ملتے ہیں۔ علماء کرام اس نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ حامل کسے کہا جاتا ہے، حامل اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن کو اپنے سینے میں لے کر کے گھومے، جو قرآن کو اپنی زبان پر لے کر کے چلے، جو قرآن کو اپنے دماغ میں لے کر کے چلے، جو قرآن کو اپنے جسم کے اوپر لے کر کے چلے۔ حملت القرآن، حامل القرآن، پتہ نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معجز سے کیسے کیسے کلمات ان حفاظ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آج یہ سینے میں قرآن لے کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے، دنیا قرآن کو چیلنج کرے گی اور یہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی اور ننھی اور پیاری پیاری زبان سے اس قرآن کے پتہ نہیں کتنے دور کیے ہوں گے اور اس کو اٹھانے کے لیے کتنی مشقت اور کتنی محنت برداشت کی ہوگی، بے شک اس قرآن کو اپنے سینے میں سجانے کے لیے، دماغ کے دریچوں میں بٹھانے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس بنیاد پر کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس موقع کے اوپر جبرائیل امین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی کا پہلا کلمہ سنانا چاہا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جبرائیل نے مجھے دبوچا اور اس قدر دبوچا حتی بلغ الجہد منی، یہاں تک کہ مکمل طور پر مجھے دبوچ کر کے رکھ دیا تھا، مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، بخار آپ کو چڑھ گیا اور آپ کے اوپر سردی اور ٹھنڈ کے آثار ظاہر ہونے لگے، تبھی تو